الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال جل جلاله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. آپ کو پتہ ہے ہمارا موضوع کیا ہے آج؟ توفی. شاباش. جب ہم آپ کی طرح پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ، میں کل مولوی ریاض صاحب سے بھی یہ بات کہہ رہا تھا، منع کرتے تھے، کہتے تھے جی مرزے کی سیرت کو بیان کرو. وہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ قادیانیت بڑے مختلف طریقوں سے ہمارے علاقے میں داخل تھی. میں خود سیالکوٹ کا ہوں، ہمارے ساتھ اگلا ضلع مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے. سب سے زیادہ پاکستان میں ہمارے ضلع میں قادیانی. میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے اکابر کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ سیرت مرزا بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں اس صاحب مذہب کی کراہیت آ جائے گی تو پھر وہ اس کی تعلیمات کو نہیں سنیں گے. یہ کون سا دور تھا؟ جب ہم طالب علم تھے، 40-50 سال پہلے کی بات ہے. 55 سال سے میں پڑھا رہا ہوں. دوبارہ آج میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے توفی سے مسئلہ شروع کرو. میں کیوں کہتا ہوں؟ وہ کیوں روکتے تھے؟ وہ اس لیے روکتے تھے کہ توفی کا مسئلہ ایک علمی مسئلہ ہے اور عوام کو نہیں الجھانا چاہیے. ہمارے اکابر اولیاء اللہ تھے، ہمارے اساتذہ. مولانا ادریس سے میں نے بخاری پڑھی اور اس کے علاوہ حضرت چنوٹی صاحب سے بھی میں نے پڑھا، بہت بزرگوں سے پڑھا میں نے. تو وہ اولیاء اللہ تھے. وہ اس لیے ہمیں روکتے تھے کہ عوام میں ہم عوامی بات کریں. وہ کیا کہ مرزا ایسا تھا، مرزے کی شکل ایسی تھی. ایک دفعہ میں اور ڈاکٹر سکندر صاحب انگلینڈ میں بیان کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پہلے عربوں میں بیان تھا تو ایسی عجیب بات کہی، میں بھی حیران ہو گیا کہ جی مرزا کانا تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا حضرت ان کے تو مشائخ دونوں آنکھیں ان کی نہیں ہو تو یہ کوئی بات نہیں، اس سے یہ نفرت نہیں کریں گے. ان کے بڑے بڑے مشائخ کی دونوں آنکھیں نہیں. مولانا الیاس سے پوچھ لینا میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی مرزا پیشاب کرتا تھا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ حضرت اب کیا آپ نے مسئلہ بیان کیا؟ کیونکہ وہ عالم ہیں، بزرگ ہیں. تو بعد میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہاں لگا دیا کلپ. یہ باتیں میری زندگی میں اتنی مثالیں ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی. تو میں نے عربوں کو کہا، عربوں میں تھا مجمع، میں نے کہا کہ سمعتم الی حدیث سماحت الشیخ الدکتور، یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں عبدالرزاق اسکندر، فہو ذکر الصفات الخلقیہ للمتنبی وانا ساذکر لکم السمات الخلقیہ لہو. اب میں نے بات کو ایسے پلٹ دیا تاکہ بات بن جائے کہ نبی خلق اور خلق دونوں میں کامل ہوتا ہے. اب میں مسئلہ توفی کے مبرر تلاش کر رہا ہوں کہ میں کیوں اس سے شروع کر. میں سیرت مرزا بیان ہی نہیں کر. ہم گوگل کے دور میں ہیں، ہم شیخ یہ یوٹیوب کے دور میں ہیں. ہم آپ کے سامنے مکے میں میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کے ساتھ حاضر ہوں. اس دور میں ہیں. اس دور میں حقہ بازی سمجھتے ہیں؟ تحقیق یعنی یہ حقہ بازی کا لوگوں کو شوق ہے. ہر آدمی گوگل پہ ٹک کرتا ہے اور لکھ دیتا ہے مسئلہ توفی، پھر سب کچھ نظر آ جاتا ہے. تو اس دور میں ہمیں مشکل سے آغاز کرنا چاہیے. یہ میرا ایک فلسفہ ہے اور یہ مسئلہ مشکل ہے بھی نہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں 3 منٹ میں اس مسئلے کو بیان کر سکتا ہوں، 3 منٹ میں توفی کو بیان کر سکتا ہوں. مگر میں عموماً 15-20 گھنٹوں میں بیان کرتا ہوں عموماً، تاکہ طلبہ آگے بھی کچھ لے کے جائے. صرف میری تعریف نہ کر دیں جی مسئلہ بیان ہو گیا. اب آپ کو 2 کام کرنے ہیں، ایک مسئلے کو سمجھنا ہے اور ایک اس کی تبیین کو سمجھنا. کتنے کام ہیں آپ کے؟ پہلا کام کیا؟ دوسرا یہ 2 کام. تو میں اس وقت آج آپ کو چھوڑوں گا جب 2 ملکات آپ کے پاس آ جائیں گی. الملکۃ الاولی فہم مسئلۃ التوفی، اور دوسرا ملکہ کیا؟ تفہیم مسئلہ. دونوں چیزیں سمجھنی ہیں، مسئلے کو بھی سمجھنا ہے اور تبیین مسئلہ کو بھی سمجھنا ہے. اب ہم بات شروع کرتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ مسئلہ ہمارے اکابر کیوں منع کرتے تھے کہ اس سے آغاز نہ کریں. کل مولانا الیاس سے میں یہی بات کر رہا تھا
مگر وجہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہمارے اکابر کا ایک ہدف تھا. اب آپ سمجھ گئے کہ ہمارے اکابر توفی سے شروع نہیں کرتے تھے. کس سے شروع کرتے تھے؟ سیرت مرزا. اور ہم نے کیوں توفی سے شروع کرنا ہے؟ جواب مختصر یہ ہے کہ ہم گوگل کے دور کے ہیں. ہم کس دور کے ہیں؟ گوگل کے دور ہیں. اس میں اہل تحقیق کو تحقیق بھی ہوتی ہے، ان کو کھجلی ہوتی ہے تحقیق کرنے کی. سمجھ گئے؟ جب ہم نے مسئلہ توفی کو آسان کر دیا تو پھر سارے مسئلے آسان ہیں. یہ پہلے سوال کا جواب آپ کو آ گیا کہ ہمارے اکابر کا میں نے اچھا دفاع کیا. بولنا الیاس صاحب بھی ماشاءاللہ اکابر کا دفاع کرنے میں حجت ہیں اس وقت. تو کیا خیال ہے، میں نے اکابر کا صحیح دفاع کیا ہے یا کچھ رہ گئی ہے کمی؟ ہو گیا. اب میں کیوں شروع کرتا ہوں توفی سے؟ میرے عزیز طلبہ وارثان نبوت، اے علماء کرام، اے مقام انبیاء پہ مسندوں پہ بیٹھنے والے مولویوں، توفی کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے، پورے عالم کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت امن میں ہے یا خوف میں؟ معاشی خوشحالی میں ہے یا بدحالی میں؟ بدحالی میں. اللہ سے تعلق سے دوری میں ہے یا قرب میں؟ یہ تینوں مسئلے عیسیٰ علیہ السلام حل کریں گے بفضل اللہ. ان کے دور میں حل ہوں گے تینوں مسئلے، امن عالم کا مسئلہ، معاش عالم کا مسئلہ اور انسانوں کا اللہ سے قرب ہونے کا مسئلہ. یہ تینوں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حل ہوں گے. تو مسئلہ ضرورت کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت ہے، بالکل ضرورت. میں آج اس کی دلیل نہیں بیان کروں گا. آج میرا عنوان ہے بیان القرآن فی توفی الانسان. یہ میرا عنوان ہے فقط. حالانکہ میں نے کوئی کتاب اس موضوع پہ نہیں لکھی. میری کتاب ہے ایک بیان القرآن فی توفی عموم البشر وفی توفی عیسیٰ علیہ السلام. لیکن میں نے آج عنوان آپ کے سامنے کیا اختیار کیا ہے اور ابھی اختیار کیا ہے، یہ نہیں کہ پہلے میں نے اختیار کیا تھا. بیان القرآن فی توفی، آگے بولو، الانسان. الانسان میں نے اس لیے بولا ہے کہ الانسان عام انسانوں کو بھی شامل ہے اور عیسیٰ ابن مریم خاص اور مخصوص انسان کو بھی شامل ہے. آپ ماشاءاللہ پہلے کے لڑکے ہیں، منطق بھی سمجھتے ہیں، اصول بھی سمجھتے ہیں، بلاغت کی بھی اصطلاحات سمجھتے ہیں. میں جو الانسان سے پوری انسانیت مراد لے رہا ہوں، یہ میرے لیے جائز ہے؟ جی. کیوں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ آپ جواب دیں گے تب میں اگلی بات کروں گا. الف لام جنس کا. شاباش شاباش، فرحتمونی، بہت مجھے خوش کر دیا آپ نے. اب یہ درس 6 گھنٹے بھی چلے تو میں خوش ہوں آپ سے. شاباش، اللہ جزائے خیر دے مولانا الیاس کو بھی اور آپ کے اساتذہ کو بھی اور مولوی عارف کو. آج میں نے کیا کام کیا ہے؟ بیان القرآن، آگے کیا؟ فی توفی الانسان. اب اس مسئلے کو بیان کیسے کرنا ہے؟ میں نے آپ کو 4 خاکے بھیجے ہیں. اب جو آیات والا ہے وہ اگلی نشست کے لیے چھوڑ دیں. دوسرا خاکہ جس میں میں نے لکھا ہے جدول واحد، یہ میرا ٹائپسٹ ہے بجنور میں، انڈیا میں. دیکھیں کتنا قابل ہے اس بیچارے نے. میں نے اس کو کہا کہ اس طرح کے بنا دو، بھیج دیے. اب بیٹا دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، میری طرف دیکھیں. میں نے کون سی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اس مسئلے کو یہیں سے یاد رکھنا شروع کر. کون سی 2 آیتیں پڑھی ہیں میں نے؟ توفی کی 23 آیتیں ہیں. میں نے کتنی پڑھی ہیں آپ کے سامنے؟ اللہ یتوفی الانفس، زمر کی، اور دوسری اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی. 2 آیتیں میں نے 2 اختیار کی. بولے اور یہ نوٹ کرتے جائیں آپ، کیونکہ میں نے اللہ سے مانگا ہے، اے اللہ اس مہینے میں 2 مہینوں میں نے 10,000 عالم اور مسلمان کو مسئلہ توفی سمجھانا ہے. اے میرے رب، مکے میں دعا کر رہا ہوں، الحمدللہ 5,000 تک میں 1 مہینے میں پہنچ گیا ہوں، اور اس مہینے 5-6 دن میں 10,000 پہنچ جاؤں گا. یہ ہمارے طلبہ زبردست ہیں اور ہر بچہ مقام نبوت ہے. اب دیکھو ختم نبوت کا معنی کیا ہے. میں امیر ہوں انٹرنیشنل موومنٹ کا. میرے نزدیک ختم نبوت کا معنی بھی آج سمجھ لو. ہمارے حضرت مجھے جب میں کہیں جاتا کہتے یار آج ختم نبوت کا معنی سمجھا جاؤ، اور آپ سمجھ لیں ختم نبوت کا معنی یہ کہ محمد آخری نبی ہیں. یہ تو کافر بھی جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، جاہل بھی جانتے ہیں. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ خاتم النبیین کی خاتم الشرائع کے جس شعبے میں بھی کمی ہوگی رکھنا ہوگا اس کو آپ پر کریں گے. یہ ہے ختم نبوت کی خدمت. کرو گے انشاءاللہ. توفی والی تو آج ہی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیں میں کیا کہہ رہا تھا. اگر آپ نے صحیح جواب نہ دیا تو مجھے افسوس ہوگا، صحیح جواب دیا تو خوشی ہوگا. 2 آیات پڑھی.
مسئلہ توفی کے بارے میں. شاباش شاباش، بہت اچھے بہت اچھے. یہی بات میں آپ سے سننا چاہتا تھا کہ 2 آیتوں کا میں نے کیوں اختیار کیا ہے. دیکھو بیٹا، آپ نے خود بھی سمجھنا ہے اور ساتھ سمجھانا کیسے ہے اسے بھی سمجھنا ہے. میں آپ کو بیک وقت دونوں چیزیں سمجھا رہا ہوں. ابھی میں نے ایک لیکچر دیا تھا کوئی 10 دن پہلے. تو ایک عالم ہے بہت بڑے ہمارے انگلینڈ کے، اور ان کے اب والد بھی عالم، ان کے دادا بھی عالم، بہت بڑے عالم تھے وہ. تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو میں پہلے جمعے میں بیان کروں گا پھر آگے. تو دیکھو بیٹا، ہمیں صرف سمجھنا ضروری نہیں، سمجھانے کو بھی سمجھنا ہے. تو 2 آیتیں میں نے کیوں اختیار کی کہ یہ 2 آیتیں 23 آیتوں کی نمائندہ آیتیں ہیں. جدول نمبر 1 میں دیکھیں، توفی، پہلی توفی کیا ہے؟ اماتت. شاباش. اور دوسری کیا ہے؟ انامت. اور تیسری کیا ہے؟ رفع. یہ 24 یا 23 آیتوں کا خلاصہ ہے، اور یہ 2 آیتیں ان 23 میں بیان ہونے والے مضمون کو بیان کر رہی ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی. جب ہم عوام میں اس مسئلے کو بیان کریں گے تو ہمیں ہمیشہ، میں آپ کو مسئلہ خاتم النبیین اس کے بعد سمجھاؤں گا اور مسئلہ بھی سمجھاؤں گا اور بیان کرنے کا طریقہ، یہ ہمارا کام ہے. اب آپ دیکھیں، میں اس مسئلے کو بیان کرنے لگا ہوں. تو سب سے پہلے توفی کا کلمہ اردو کا نہیں، نہ پنجابی کا ہے. کس کا ہے؟ عربی کا. اور اس کا مادہ موت نہیں، نہ را فا عین ہے، نہ ہی نون واو میم ہے. کیا توفی کا لفظ جو ہے یہ میم واو تا سے نکلا ہے یا را فا عین سے نکلا ہے؟ نہیں جی. یہ نکلا ہے واو فا یا سے. اب یہ مسئلہ ہم عوام کو تو نہیں سمجھائیں گے، عوام کو اور طریقے سے سمجھائیں گے، لیکن آپ کو تو سمجھنا چاہیے کہ التوفی مشتق من الوفا او فا یا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، وفا یفی عربی میں یا اردو میں وفائے عہد، وفائے دین، وفائے قول، یہ مارنا ہے یا پورا کرنا ہے؟ بولو. پورا کرنا ہے. تو اب توفی کو اگر اردو والے وفات بے معنی موت لیں تو میں نہ مانوں، میں نہیں مانتا. تو یہ بھی نہیں بات کہ ہم نہ مانیں، ہمیں بتانا ہے کہ توفی جو ہے یا اس سے جو وفات لوگ نکالتے ہیں اردو والے، یہ ایسے ہی ہے جیسے رحلت سے وفات لے لیں، انتقال سے وفات لے لیں. وفات کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا. وفات کا معنی کیا ہے؟ والاکمال. اب مرنے والا آدمی ہم اسے کیوں کہتے ہیں متوفا ہے یا وفات پا گیا ہے؟ کہ وہ اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر چکا ہے. استکملہ، استوفا مدت حیاتہ، استوفا ساعاتہ و دقائقہ و لحظاتہ و ثوانیہ. اب جب اس کے معنی میں اتمام و اکمال ہے تو عربی زبان کا قاعدہ ہے، یہ مرزے کی طرح کا قاعدہ نہیں ہے جیسے وہ قاعدے جعلی بناتا ہے کہ جو مادہ ہوتا ہے وہ مشتقات سے نہیں نکلتا. تو لفظ وفا سے جتنے بنیں گے لفظ وفا سے، دیکھیں اوفا، وفا، توفا. اب توفا یتوفا توفین. ایک نقطہ یہاں بیٹا مجھے ابھی یاد آ گیا. بڑے بڑے مسلم علماء جب مسئلہ توفی بیان کرتے ہیں تو اس میں غلطی کر جاتے ہیں. کل میں ایک جگہ اپنے طلبہ کو کہہ رہا تھا کہ علماء کی غلطی کا کوئی سبب ہوتا ہے. بیچارے کوئی لفظ سنا ان الذین توفاہم الملائکہ، تو انہوں نے توفا یہاں سے لے لیا. بات ایسی نہیں بیٹا، یاد رکھو کہ لفظ توفی، اب یہ نہ ہو کہ میری بات کو کاٹ کے کل قادیانی اپنے چینل میں ڈال دیں. جیسے 4-5 دن میں بیان کر رہا تھا اس نے میری بات کو اندر سے پکڑ لیا اور یہ کہیں کہ دیکھیں جی مولانا سعید صاحب اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ امیر ہیں ختم نبوت کے اور قادیانی کی تعریف کر رہے ہیں. ہر قادیانی توفی کے لفظ کو صحیح بولتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ توفی سے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. توفی سے انہوں نے وفات مسیح کو ثابت کرنا ہے. اس لیے ہر قادیانی
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, जिस मुल्क में भी हो, वो तवफ़ी का लफ्ज सही बोलता है। आपसे भी दरखास्त है, अल्लाह के लिए तवफ़ा न बोला करें। चंद रोज पहले एक बहुत बड़े आलिम है पाकिस्तान के, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे कहा हजरत आपने तवफ़ा बड़ा अच्छा लिखा है। एक दफा कहा, फिर दूसरी दफा कहा हजरत ये तवफ़ा समझना है आपसे। मैंने कहा हजरत तवफ़ा तो मुझे भी समझ नहीं आता, तवफ़ा क्या। तो फिर उन्हें मैंने समझाया। मैं आपको अपना किस्सा यहाँ बताता हूँ, मैं लोगों की बातें नहीं करता हूँ, न मैं अपने पहले बुजुर्गों की, मैं आपको अपनी बातें समझाता हूँ। मैं एक दफा इंग्लैंड में गया, किसी की शादी में मेरा एक शागिर्द था, तो मैंने कहा यार देखो मैं ऐसे वक्त नहीं जाया करता। तो मस्जिद में कुछ तलबा थे कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के, साथ ही था पाकिस्तानी, उनको मैंने बैठा लिया और आयत खातमुन नबीयीन की तफसीर समझाई 1 घंटा। जब वो लड़के उठने लगे, देखें ये इबरत है आपके लिए, तो एक लड़के ने मुझे कहा सर ये तवफ़ी क्या चीज होती है। मैं चौंक गया। मैंने कहा कि बेटे ये बताओ तुम क्या करते हो। उसने कहा जी मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, यहाँ लंदन में आया हुआ हूँ लाहौर से। हमारे साथ एक लड़का है, उसने कहा जी ईसा अलैहिस्सलाम तवफ़ी हो गई उनकी, वो तो वफात पा गए, ना कोई ऊपर गया ना कोई आएगा, मसीह मऊद आ चुके हैं। अब आप देखें कितना मुख्तसर गुमराही का रास्ता है उनका। अब इस आयत का तर्जमा भी आप देखें मिर्जे ने जो किया है, वफात दूंगा, राफियों का, मुताहिरों का, तुझे इज्जत से ऊपर उठा लूंगा और तुझे तोहमतों से पाक कर दूंगा। मसला ही पाक हो गया 3 जुमलों में। तो वो क्यों ना लफ्ज़ तवफ़ी सही बोले। और हमारे लोग ज्यादा इस पे बहस नहीं करते बेचारे। अभी 3-4 रोज पहले की बात है, एक बहुत मारूफ चैनल है, वो मुझे जानते हैं, तो उन्होंने 2-3 दफा लफ्ज इसी तरह बोला, तो मुझे अफसोस हुआ। बहुत अच्छी वो बात कर रहे थे, बहुत उम्दा, मैं नाम नहीं लूंगा आपके सामने। मैंने एक अपने शागिर्द को कहा कि यार इस चैनल की तहकीक करो और मुझे इसका नंबर दो, और बड़ी अच्छी बहस की है जो मौलाना बहस कर रहे थे, लेकिन बार बार तवफ़ा कह रहे। और आपने क्या कहना है? तवफ़ी क्या है? ये तफ़ाउल के वजन पे मस्दर है और मुश्तक है वाव फा या से। अब आप देखें कि इतमाम का लफ्ज देखें, औफा से भी नहीं निकलेगा, मूफी से भी नहीं निकलेगा, वफ़ा से भी नहीं निकलेगा, वफ़त से भी नहीं निकलेगा, तवफ़ा से भी नहीं निकलेगा, तवफ़ी से भी नहीं निकलेगा, मुतवफ़ी से भी निकलेगा। कौन सा माना? इतमाम। तो अब तवफ़ी का माना लुगत में क्या है? मारूफ है, आप अक्सर पढ़ते होंगे। मैं असल में वो बहसें जो आप जानते हैं वो नहीं आपको सुलझाना चाहता, कुछ और गाइडलाइन दे रहा हूँ आपको। तो तवफ़ी का माना ये है अख़्ज़ु शैइ वाफ़ियन, पूरे तौर पे किसी चीज को ले लें। अल-क़ब्ज़ु तवफ़ैतु अस्समना, तवफ़ैतु समन का माना मैंने कीमत पूरी ले ली। तो पूरा भी देखें आया कि नहीं, पूरा का लफ्ज याद रखें आप भी। लेकिन मारने का लफ्ज यहाँ कैसे आएगा? आ सकता है मारने का लफ्ज, नहीं, रफा का भी नहीं आएगा। तौफ़ी का माना रफा है ही नहीं। इसी तरह जैसे तौफ़ी का माना मारना नहीं, न तौफ़ी का माना सुलाना है। ये बात पूरे जोरदार तरीके से आपने कहना है कि तौफ़ी का माना न मारना, न तौफ़ी का माना सुलाना, न तौफ़ी का माना उठाना, रफा करना। चाहे उर्दू में वफात का माना मारना हो, रहल का माना मारना हो, इंतकाल का माना मारना हो, इस्तेमाल इसमें हो। ये मसला आपको मुझे समझाना है इसी दौरान कि ये क्यों, ये बात क्या है। आपको ये इल्म होना चाहिए, आप उलमा हैं, आप बलागत भी पढ़ते हैं या नहीं? हकीकत मजाज एक चीज है, एक बहस आती है हकीकत मजाज की, और एक बहस आती है सरीहो किनाया की। सरीह का माना क्या है? मा हुवा सरीह? अस्सरीहु मा दल्ल लफ्ज़ु अला माना औ दलालतुल लफ्ज़ी अला माना, इसे सरीह कहते हैं। और किनाया क्या है? दलालतुल लफ्ज़ी अला लाजिमी माना। अब मेरी तरफ देखें, मेरा नाम सईद है, मैं आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा ये कहे वो लेक्चर देने वाला मौलवी, उसकी मुराद क्या होगी? मौलवी आतिफ या मौलवी सईद? बोलो। अब आप समझ गए, ये है किनाया। क्योंकि लेक्चर देने वाला यल्ज़महु सईद अहमद, ये है किनाया। ये लड़का एक है जिसकी टोपी लाल है कोई आप में? ये पगड़ी है, टोपी है, ठीक मैं कह रहा हूँ? आप समझें, लाल पगड़ी वाला, क्या नाम है इसका?
تاج محمد. اب لال پگڑی والا اس کا معنی ہے تاج محمد یا یہ کنایا ہے اس سے؟ کنایا ہے. شاباش. جب تاج محمد کہیں تو یہ صریح ہے اس میں، اور جب لال پگڑی والا کہیں تو یہ کنایا ہے تاج محمد سے. سمجھ گئے ہو بیٹا؟ خدا کے لیے فنون میں وہ مثالیں دیا کرو جو کہ کتاب و سنت سے ہوں یا ماحول میں ہوں. یہ زید امر بکر والی مثالیں چھوڑ دو. میں خود لڑکوں کو فنون پڑھاتا ہوں. اگر لڑکے زید والی یا کتاب والی مثال دیں اور اس کی داڑھی سفید ہو، میں کھڑا رکھتا ہوں اس کو 50 منٹ تک کے لیے کہ نئی مثال بناؤ یا قرآن سے لاؤ. تو آپ بھی یاد رکھیں. اب آپ دیکھیں کہ میں قادیانیت کو کہتا ہوں کہ یہ دہشت گرد ہیں فکری طور پہ. اب یہ کنائے والی مثال جمعے میں کوئی آدمی بیان کرے تو وہ پاگل ہوگا یا عالم ہوگا؟ وہ پاگل کہیں گے، کیونکہ یہ مسند درس کی بات ہے. یہ قادیانیوں کی بھی دہشت گردی ہے کہ انہوں نے توفی میں ہمیں الجھا کے ہماری مسند کی بحثوں کو بازاروں میں لے آئے. لیکن ہم کس زمانے میں ہیں؟ فقہ کے زمانے میں ہیں. اس لیے یہ ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا. یاد رکھیں آپ بھی، ہمیں وہ مثالیں جو پہلے ہم مسجدوں میں دیتے تھے آج ہمیں سڑکوں پہ دینی پڑیں گی. اب آ جائیں ہم ان آیات کی طرف، تینوں آیت کی طرف. اللہ یتوفا. اب یتوفا کون سا فعل ہے؟ کس باب سے؟ تفاعل سے. یعنی توفا اور یہ توفا ہو گیا کام ہمارا. اب یہ توفا کا معنی ہے اللہ یقبض تماما. اب اللہ جو ہے وہ قابض ہے تماما. کس کا؟ انفس کا. اب الانفس مفرد ہے یا جمع ہے؟ جلدی بولو. جمع. خاص ہے یا عام ہے؟ شاباش. تو یہ آیت ہے عمومی توفی کی. اب دو آیتیں میں نے اس لیے اختیار کی. میں نے انسان کا، ورنہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عموم بشر اور خصوص توفی، لیکن آج چونکہ آپ کی مجلس علمی ہے تو میں نے توفی انسان کا. اب انسان کی پہلی توفی کیا ہے؟ اللہ یتوفا الانفس متى؟ حین موت. تو حین الموت اگر توفی ہے تو یہ توفی قبض تام کنایا ہوگی مارنے سے. اب آپ چارٹ سامنے رکھیں جو میرا آپ کا خاکہ ہے. اب آپ دیکھیں میں نے کیا کہا. میں نے کہا کہ انسانی نفوس کی توفی جو ہے تین طرح کی ہوتی ہے. ایک توفی اماتہ ہے، یعنی توفی کا معنی ہے اماتۃ المتوفا. اب توفی کا فاعل کو متوفی کہتے ہیں اور مفعول کو متوفا. تو اماتۃ المتوفا کب ہوگا؟ اللہ یتوفی الانفس متى؟ حین موت. تو حین الموت قرینہ ہے. اب آپ آ جائیں پھر واپس میری طرف. جب کوئی لفظ مجاز میں استعمال ہو تو اسے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ لأن اللفظ يدل على معناه بنفسها. اپنے معنی پر، یعنی جب لفظ حقیقت ہو تو یہ اپنا معنی ہے تو اس کو ضرورت نہیں، مددگار کی ضرورت نہیں. یہ تاج محمد کو لال پگڑی کی ضرورت نہیں ہے تاج محمد کہنے سے. لفظ اپنے معنی پہ دلالت کرے. اگر یا توفا کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو تو اس کا معنی صرف قبض کرنا ہے، تمام، مارنا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. اللہ یتوفا الانفس آگے حین الموت. یاد رکھیں اگر یتوفا اس کا معنی یمیت ہوتا لغت میں تو حین الموت کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب ایک توفی ختم ہو گئی. ایک توفی وہ کون سی ختم ہوئی؟ توفی موت، یا اسے عربی میں ہم کہتے ہیں اماتہ. تو حقیقت و مجاز دونوں ایک چیز ہیں، یاد رکھیں. علیحدہ علیحدہ نہیں بولتے حقیقت مجاز. حقیقت و مجاز یہ ایک چیز ہے. یعنی اسدن یہ حقیقت ہے شعر میں، اور اسدن اگر مولانا الیاس کو ہم کہیں کہ یہ بہادر آدمی ہے تو یہ مجاز ہے. لیکن مجاز کے لیے قرینے کا ہونا بولو ضروری ہے. اور قرینے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہیا قرینہ جو ہے تصرف اللفظ عن معناه الحقیقی الى مراد المتکلم. بالکل یہی بات کنائے میں بھی ہوتی ہے، لیکن میں شاہ صاحب کے مذہب پہ ہوں. میں حقیقت مجاز الگ سمجھتا ہوں اور صریح اور کنائے کو الگ مانتا ہوں. میں اس پہ بعد میں دلائل دوں گا کسی دوسری مجلس میں. مگر اس بات میں مجاز اور کنایا دونوں برابر ہیں کہ دونوں کو قرینے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اب دیکھیں حین الموت یہ قرینہ ہے کہ یتوفا یکنا بہ عن یمیت.
کہ توفی یہ توفی موت ہے۔ دوسرا قرینہ فیمسک التی قضا علیہا الموت، اب اگر یتوفل انفس کے بعد یمسکھا ہو تو یہ دوسرا قرینہ ہے موت ہونے کا، کیونکہ جس روح کو اللہ نے قبض کرنے کے بعد امساک کر لیا یہ انسانی میت کی روح ہے۔ ایک توفی سمجھے، اللہ یتوفل انفس حین موتہا، آگے نہیں میں پڑھتا والتی لم تمت، یہ چھوڑ دیا میں نے، بلکہ کہا فیمسک التی، یہ یمسکو اس کے ساتھ جوڑیں پہلی توفی کے ساتھ۔ پہلی توفی میں کیا چیزیں ہیں؟ یتوفل انفس، اور دوسری کیا چیز ہے؟ حین الموت، اور تیسری کیا چیز ہے؟ فیمسک۔ یہ تینوں چیزیں کس توفی میں ہیں؟ اماتہ میں۔ چارٹ آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ یہاں پینسلوں سے تھوڑا تھوڑا لکھ لیں کہ اماتہ کے اندر کیا ہے؟ یہ توفا کے ساتھ قرینہ موت کا ہونا، جیسے کہ حین الموت، اور آگے کے جیسے کہ یمسکو۔ اب آگے دوسری توفی آ جائیں۔ دوسری توفی کیا ہے؟ انعامت۔ اب اسی آیت میں دیکھیں، میں نے یہ دو آیتیں اس لیے اختیار کرتا ہوں کہ اس میں تمام آیات کی نمائندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والتی لم تمت، والتی کس پہ ہو رہا ہے؟ بولو شاباش، انہی انفس پہ، اللہ یتوفل الانفس التی لم تمت، شاباش، بہت اچھے۔ ان کی توفی کا اللہ فرماتے ہیں فی منامہا، تو جن انفس بشریہ کی توفی حین الموت ہو وہ انفس میتہ ہوتے ہیں، وہ مردہ ہوتے ہیں، ان کی توفی موت ہوتی ہے۔ اور جو انفس فی المنام ان کی توفی ہو رہی ہے یہ انفس میتہ ہوتے ہیں یا نائمہ ہوتے ہیں؟ نائمہ۔ اب طالب علم سبق کے بعد سوتے ہیں تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے وہ مرے ہوئے پڑے ہیں؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ جو کہے سونے والے کو مردہ وہ کذاب اور دجال ہے کہ نہیں؟ کذاب اور دجال، کیونکہ سونے والا زندہ ہوتا ہے، اور قرآن کی نص ہے اس پہ والتی لم تمت، ھذا نص القرآن علی ان ھذا المتوفی لم تمت۔ لم تمت کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم۔ کون کہہ رہا ہے لم تمت؟ کس کا؟ اللہ کا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کی توفی ہو چکی اسے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لم تمت۔ لم تمت کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ الذی توفاہ اللہ، جسے اللہ نے توفی کر لیا اس کی۔ اب آپ سمجھ گئے توفی کا معنی؟ اب اس کا قرینہ کیا ہے؟ پہلا قرینہ فی المنام، یعنی توفی کا حین الموت ہونا توفی اماتہ ہے، اور توفی کا فی المنام ہونا یہ توفی نوم ہے، باش، یہ توفی انامہ ہے۔ دو توفیاں ہو گئیں۔ اب ہم اس مجلس میں نہیں، اگلی دوسری مجلس میں آیات توفی کا انالیسس کریں گے، ابھی نہیں، ابھی چونکہ مسئلہ باقی ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ اللہ نے اس آیت میں عموم انسان کی توفی عمومی کو ذکر کیا ہے۔ پہلی توفی کیا ہے؟ شاباش بولو، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، تو حین الموت اللہ لفظ کیا لائے ہیں؟ ماضی، مضارع یا اسم فاعل؟ اس میں بھی آپ کے لیے ایک دلیل ہے۔ توفی انفس کے لیے اللہ کلمہ فعل ماضی لائے ہیں، مضارع لائے ہیں یا اسم فاعل لائے ہیں؟ مضارع۔ یہ توفا کیا ہے؟ ماضی ہے، مضارع یا اسم فاعل ہے؟ مضارع۔ اور مضارع اس کی کیا خصوصیت ہے؟ یدل علی بولو علی الحدوث والاستمرار، یعنی اللہ یہ کام کرتا ہی رہتا ہے۔ کرونا وائرس ہے جی، لوگ نہیں مریں گے۔ کرونا وائرس ہے جی، لوگ کھانا نہیں کھائیں گے۔ کرونا وائرس ہے جی، لوگ پیدا نہیں ہوں گے جی، لوگ غریب ہیں اس لیے نہیں مریں گے۔ یہ کام اللہ ہر روز کرتا ہے۔ تو یہ توفا کا معنی یہ ہے کہ یہ کام اللہ بصفائے مستمرہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات آپ کی سمجھ آ گئی؟ کیا اللہ نے عیسیٰ کے بارے میں بھی یہ کہا ہے؟ نہیں، متوفی کا کہا۔ پھر عیسیٰ کے بارے میں اس کی توفی اگر اسی طرح کی ہوتی جیسے عام بندوں کی ہے تو اللہ کیوں کہتے اذکر نعمتی، نعمت میری یاد کرو، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، تو عیسیٰ آگے سے میری طرح بولنے والے ہوتے تو اللہ کہتے کہ جا اللہ تیرا تو کام ہی یہ ہے رات دن، کون سا مجھ پہ احسان ہے؟ کیا اللہ کا احسان ہوتا ہے عیسیٰ پہ؟
نہیں جی۔ شاباش، یہ فائدہ ہے یہ توفا فعل مضارع لانے سے کہ اللہ کا یہ کام رات دن جاری ہے، رات دن وہ مارتا بھی ہے اور سولاتا بھی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھیں، اور میں آپ کو ایک روحانی بات بھی بتا دوں، میں پیر تو نہیں ہوں لیکن آپ کو ایک نسخہ آج بتا دوں۔ توفت یا توفا، اس کا فائل اللہ بھی آتا ہے اور غیر اللہ بھی آتا ہے۔ بولیں کہاں غیر اللہ آیا ہے؟ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم۔ شاباش، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ اب دیکھیں فرشتے توفی کا فائل بن سکتے ہیں کہ وہ بے امر اللہ کسی کی روح کو قبض کرنے جائیں، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں اور علماء ایک نقطے کو یاد رکھو کہ ایک توفی ہماری اور آپ کی اور مولویوں کی عام لوگوں سے زیادہ ہر روز اللہ کرتے ہیں، اور وہ ہے توفی نوم۔ نوم کو اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ چلیں جی فلاں فرشتے سے ہم نیند لے لیتے ہیں۔ کوئی ملک النوم ہے؟ کتنا بڑا انعام ہے میرے مسلمان بھائیوں مجھ پہ اور آپ میں سے ہر ایک پہ کہ اللہ میری توفی بھی ہر روز کرتا ہے اور آپ کی توفی نوم بھی ہر روز۔ اگر یہ آپ بات سوچ لیں تو یہ تصور ہمیں ہر نیند سے پہلے کرنا چاہیے۔ کیا تصور کرنا چاہیے؟ کہ میرا رب میرے ساتھ میری توفی کرنے والا ہے اور میں متوفع ہونے والا ہوں۔ واللہ اگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر کوئی آدمی یہ سمجھ لے، میں ایک دفعہ کسی شہر میں تھا انگلینڈ میں، تو نماز کا وقت آیا تو ایک مسجد میں میں نے نماز پڑھی، ایک مدرسے میں میں پڑھا کے آیا، تو وہاں لوگ مجھے جانتے تھے، انہوں نے کہا مولانا آپ عجیب آدمی ہیں، مولویوں کو ہی آپ پڑھاتے ہیں، مسجد میں کبھی نہیں آئے۔ میں نے کہا چلیں میں آیا ہوں تو چلو بیان کر دیتا ہوں۔ تو میں قدرتی علماء کو یہی مسائل سمجھا کے آیا، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو مولویوں کو جو میں نے سمجھایا ہے وہ آج آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ ان کو پتا تھا کہ میں مدرسوں میں ہی جاتا ہوں، تو میں نے ان کو کہا کہ ایک فعل رب تعالیٰ کا وہ آج بھی ہر روز ہوتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ ہم بے توجہ لوگ ہیں، اللہ کی توجہ ہو اور اللہ کی اس رحمت کو اور اللہ کے اس تعلق کو سمجھتے نہیں۔ اللہ کا ہر روز ہمارے ساتھ فعل توفی ہوتا ہے۔ اور جب یہ میں نے بات کہی تو اس میں تھوڑے تھے صوفی آدمی تسبیحوں والے، داڑھی نہیں تھی لیکن تسبیحیں پکڑی تھی۔ میں باہر نکلا، میں نے کہا کہ اب مجھے آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا مسئلہ یہ مولوی نہیں کرتے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ جو آپ نے آج کیا ہے کہ اللہ توفیق فرماتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ وہ بیچارہ شرمسار ہو گیا۔ پھر تو میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ ہماری مجلس سے ذکر ہے ایک جگہ، تو آپ وہاں آ کے بیان کریں۔ میں نے کہا یار میں غافل مولوی، آپ ذاکر لوگ ہیں، تو میری آپ سے گزارش آج کے بعد یہ ہے کہ جب بھی سوئیں تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کریں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ فمن یأتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ اور اللہ کی عجیب کہ توفی کو اللہ نے فرشتوں کے سپرد کر دیا۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ لیکن کوئی آیت قرآنی مجھے بتا دیں کہ نیند کو بھی اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے برادران، نیند اللہ کی ہے یا نہیں؟ بالکل۔ تو یہ بھی احساس ہمیں ہونا چاہیے وہ اللہ کے بندو، رب کا بندوں سے صرف وہی کا تعلق ختم ہوا ہے، وہی نہیں اب وہ کرے گا کسی کو، باقی سب تعلقات باقی ہیں، سب اس کے تعلقات ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے لیے سمجھو مولویوں کہ اللہ یلہمکم الرشد، وہی تو نہیں کرے گا، اللہ ینصرکم یعینکم، یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ یونیمکم فی اللیل والنہار، جتنا مولوی سوتے ہیں اور لوگ نہیں سوتے، تو یہ انعامات نعمت ہے اللہ کی، اور یہ فرشتوں کو نہیں اللہ نے دیا۔ یاد رکھیں پورے قرآن میں آپ مجھے دکھا دیں مسئلہ توفی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور جس شخص کی توفی ہو اسے عربی میں کہتے ہیں متوفا۔ متوفا اول جس کی توفی اماتہ ہوئی یہ متوفا میت ہے، اور متوفا ثانی جس کی توفی فی المنام ہوئی متوفا ہے یا نہیں؟ یہ بولو۔ ولیکنہ لیس بمیت، نائم ہے۔ تو ڈرا نہ کریں آپ، یہ لفظ وفات صرف موت کے لیے نہیں ہے، نہ متوفا صرف موت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں جس کی توفی ہو اور اللہ توفی فرمائے، وہ بندہ جس کی ہو رہی ہے وہ متوفا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یہ قلم ہے، یہ قلم میری طرف دیکھیں، یہ قلم، یہ میرا جوال ہے، یہ میں آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں
میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، تو متوفا وہ چیز ہوگی، کبھی وہ زیرو ہوتی ہے، کبھی غیر زیرو ہوتی ہے۔ تو جب متوفی انسان کی حین الموت توفی کرے تو یہ توفی اماتہ، اور جب وہ توفی کرے فی المنام تو یہ توفی نوم، انعامہ جسے کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں توفیاں سمجھ میں آ گئیں؟ اب دونوں میں مقابلہ کرو، میں آپ کے سامنے مقابلہ کراتا ہوں۔ اب دیکھیں توفی اماتہ اس کی کیا خصوصیت ہے اور انعامہ کی کیا ہے، بولے شاباش، تاکہ آپ مسئلہ سمجھ جائیں۔ توفی اماتہ کی خصوصیت کیا ہے، وہ کب ہوتی ہے؟ قادیانی چاہتے ہیں کہ عیسیٰ کو حین الموت سے پہلے مار دیں، مارنے دو گے؟ بلکہ عیسیٰ بھی چاہیں تو اللہ انہیں مرنے نہیں دے گا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ تو حین الموت والی توفی اماتہ میں عیسیٰ بھی شریک ہیں، یہ ہے عمومی توفی، کیونکہ عام جو ہے خاص اس کے اندر ہوتا ہے، عیسیٰ کا استثناء نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض قادیانی مربی کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے کہاں سے عیسیٰ کی خصوصیت تلاش کر لی۔ ہم کہتے ہیں کہ عام کو خاص بنانا یہ شر عظیم ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت مرزا صاحب کا لعنت اللہ علیہ، یہ مرزا صاحب کا قول ہے کہ عام کی تخصیص شر عظیم ہے۔ تو یہاں پہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ یتوفی الانفس، اب الانفس عام ہے، عیسیٰ بھی اس میں داخل ہے اور قیامت تک کا آخری انسان بھی۔ تو حین الموت عیسیٰ کی توفی واقعی توفی اماتہ ہوگی، اتنی بات یاد رکھیں تاکہ تیسری توفی کو آپ سمجھ سکیں، یہ نقطہ یاد رکھیں آپ۔ اچھا، اور فی المنام کن کی توفی ہوگی؟ نائمین کی۔ تو توفی اماتہ میں سارے مردے اور توفی انعامہ میں سارے نائمین، اور سب کے سب متوفا، مرنے والے بھی اور سونے والے بھی۔ تو لفظی ہیر پھیر سے آپ پریشان نہ ہوا کریں، سب متوفا ہیں۔ اب دونوں میں مقابلہ کریں، چلیں کیا فرق ہے توفی انعامہ کا اماتہ سے؟ بولو شاباش۔ وہ حین الموت اور یہ فی المنام۔ آگے کیا فرق؟ ما هو الفصل، دوسرا فصل کیا ہے؟ منطق بھی تو پڑھتے ہیں نا آپ، ما یمیز الشیء عن مشارکاتی۔ اب توفی دونوں شریک ہیں، انعامہ بھی اماتہ بھی۔ انعامہ کی توفی کا فصل کیا ہے؟ فی المنام ہونا، اور اماتہ کا کیا ہے؟ حین الموت ہونا۔ آگے دوسرا فصل کیا ہے؟ امساک اور بولو شاباش، میں نے ابھی سمجھایا آپ کو۔ امساک اور ارسال۔ شاباش، یمسکو، تو شاباش شاباش۔ اب یہ دونوں توفیاں تھوڑی سی میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، تھوڑی سی، اس پہ میں کئی بحثیں لاتا ہوں، وہ ساری میں آپ کو چھوڑتا ہوں چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے۔ میں اب تیسری توفی کی طرف آتا ہوں۔ اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تھوڑا سا۔ اب آپ دیکھیں توفی کی پہلی قسم، اس کا قرینہ کیا ہے؟ حین الموت۔ دوسری کا قرینہ کیا ہے؟ فی المنام۔ بولے فی المنام۔ فی المنام۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی جتنی آیات میں اللہ نے توفی اماتہ کا ذکر کیا ہے، بغیر قرینے کے توفی کا لام ان یدل علی الاماتہ، اور بغیر قرینے کے حرام ان یدل علی الانامہ۔ بات سمجھ رہے آپ؟ اب عیسیٰ کی توفی پہ آ جائیں، تیسری توفی رفع۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یہاں ہے فی المنام؟ نہیں۔ حین الموت ہے؟ تو اب متوفا کا معنی سوائے اس کے قابض کا تماماً دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حرام، یہ حرام ہے بات کہ لفظ توفی اپنا معنی چھوڑ کے کسی دوسرے کی طرف کے ساتھ بھاگ جائے۔ وہ کوئی مفرور عورت نہیں ہے کہ جو خاوند کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ وہ عربی کے کلمات جو ہیں وہ اپنے معنی کے ساتھ سمٹے رہتے ہیں، لفظ اپنے معنی کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات لازم ہے کہ لفظ اپنے ہی معنی پہ دراز کرے، ورنہ وضع کا کیا معنی؟ ایسی وضع پہ یعنی میں کیا کہوں کہ لفظ بغیر قرینے کے دوسری طرف پھر جائے۔ تو عیسیٰ کی توفی جو ہے وہ اللہ نے یتوفا سے نہیں بیان کی، کس سے بیان کی؟ اب تینوں توفیوں کو مقابلہ کریں۔ پہلی توفی حین الموت یمسک، دوسری توفی فی المنام اور بولیں یرسل، اور تیسری توفی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یتوفا کہا اللہ نے، یتوفا کہا یا متوفی کہا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، تیسری متوفی کہا۔ شاباش، یعنی یہ کام ایسا ہے کہ ایک ہی بار اللہ اگر کر لے
تو اللہ متوفی ہے، اور واقعی ایک بندے کی توفی تو ایک ہی وقت میں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اور علمی طرف آ جائے، آپ میری بات سمجھیں۔ الانفس عام ہے یا خاص ہے؟ بولو شاباش۔ عام۔ اور یا عیسیٰ بولو شاباش، یہ عام ہے یا خاص ہے؟ یہ خطاب مخصوص ہے، مخاطب اللہ ہے، اور مخاطب کون ہے؟ یا عیسیٰ۔ مخصوص ہے یا نہیں ہے؟ مخصوص۔ تو عمومی توفی کا ضابطہ آپ نے سن لیا۔ عمومی توفی کا ضابطہ کیا ہے؟ حین الموت ہو تو اماتہ، فی المنام ہو تو انامہ۔ یہاں کوئی توفی کا ضابطہ ہی نہیں، یہاں کوئی توفی اس لیے کہ متوفا ایک معین شخص ہے۔ اب الانفس عام منطق میں، جنس اصول میں عام، اور عیسیٰ بولو اصول میں کیا ہے؟ خاص۔ منطق میں کیا ہے؟ جزئی حقیقی۔ تو یہاں پہ ضابطے بنیں گے۔ یہ مرزا صاحب ہی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذابون دجالون، مدعی نبوت۔ اب یہ مدعی نبوت یہاں سے ضابطے بنا رہا ہے، سنیں اس کا ضابطہ کیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے مرزا صاحب کا کہ لفظ توفی اگر باب تفاعل سے ہو، فاعل اللہ ہو، مفعول زیرو ہو، لیل کا قرینہ نہ ہو، تو بجز موت کے اور کچھ نہیں۔ میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ظالم، تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ علماء بھی تیرے سامنے آئیں گے، تو کسی قرینے کا نہ ہونا کہ لیل کا قرینہ نہ ہو یہ دلیل نہیں ہوتی، قرینے کا ہونا دلیل ہوتی ہے۔ اگر قرینہ لیل نہیں ہے تو یہاں قرینہ موت بھی نہیں۔ عیسیٰ کی توفی میں ہے موت کا قرینہ؟ نہیں جی۔ آپ دیکھیں، میں نے ابھی تک آپ کے سامنے کسی مفسر کا قول نقل کیا ہے؟ بولے کوئی حدیث ذکر کی ہے؟ صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں جو نص قطعی ہے، قطعی دلالت ہے، قطعی ثبوت ہے۔ القرآن کلہ متواتر۔ کس قوت سے میں بیان کر رہا ہوں اس دلیل کو؟ میں نے حدیث کی بھی کبھی بات نہیں ابھی کی، نہ ہی ہم نے جناب علی کسی مفسر کی بات کی ہے۔ الفاظ قرآن۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ جو ضابطے نحو کے ہوتے ہیں، صرف کے ہوتے ہیں، یہ سب کلی ضابطے ہوتے ہیں، ان میں استثناء نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں آپ، لغت کے اندر ایک لفظ کا جو وضعی معنی ہے وہی ہوگا اگر وہ خاص ہے، اگر مشترک ہے تو وہ معانی سب کے سب جو ہیں وہ حقیقی معنی